حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سنے گا اقبال کون ان کو، وہ انجمن ہی بدل گئی ہے۔ سنے گا اقبال کون ان کو، وہ انجمن ہی بدل گئی ہے۔ نئے دور میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت میں، محبت کے قرینے میں۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے بعد واہ بارگاہ ارحم الراحمین جل شانہ دے اندر مالک کائنات بندہ نچیز دے دل دماغ نگاہ زبان منہ غلطی خطا کو محفوظ فرمائے۔ نفس اور شیطان دے ہر فتنے تو اپنی ہمیشہ ہمارے بارگاہ دی دینی پناہ عطا فرمائے۔ کلمہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، سنان کے بعد میں سب عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے بارگاہ جل شانہ دے اندر سونا رب زندگی سلام والی، موت شہادت ایمان والی عطا فرمائے۔ آمین۔ حاضرین دوستو، اللہ جل شانہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات و لا شریک دا بے حد احسان ہے کہ جس نے سانو مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ بے شک بہت بڑا عظیم انعام ہے۔ مسلمانوں واسطے جو کچھ نے احکام نازل فرمائے نے بنائے نے، وہی مسلمان واسطے بہتر تے زیور تے حسن ہے۔ بے شک دکاندار دکان چلانا ہے کھولتا ہے، وہ ہر ویلے ان کی نگاہ ہوتی ہے جہاں سودا مکیا ہوئے وہ پورا کرنا ہے۔ بے شک ایسا وہی سیاح ہی انہوں سیاح ہی ہر کوئی آکھے گا، باقی جہاں سودا مکیا ہے وہی پورا کرنا چاہیے۔ آپ ہی وہی سودا پورا کرنا ہے جہاں مکیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیے ادب اور عزت و احترام، والدین دا ہوئے، بڑے چھوٹے دا ہوئے، قرآن دا ہوئے، اللہ رسول دا ہوئے، اسلام دا ہوئے، دین دا ہوئے، قرآن دا ہوئے، کعبہ شریف دا ہوئے، حتیٰ کہ جڑیاں عظمت والیاں چیزیں نے جنہاں دا ہوئے وہ ادب ختم ہو گیا۔ یہ سودا جڑا مکیا ہے ساری تواڈی دکان دے اوتے آپ انہوں پورا کرنا۔ حالت واقعہ دے بنیا ہے جیڑا منصب سی تے جیڑے ذمہ داری سی ممبر رسول تے بین والے دی انہوں نے وہ ادا نہیں کی۔ بے شک اج کوئی اگر گل کردا ہے بالکل عجیب جئی تے پرانی تے بڑی مختلف جن لوگوں کو نظر آندی ہے، یہی نظریہ رکھ کے تے قیمتی تو قیمتی گل نو لوگ ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا کیوں جمہوریت کا دور ہے، دماغ جمہوریت وال جانا ہے، اسی یہ سمجھی کھڑے ہیں کہ جدھر زیادہ ہون ادھر بہتری تے ادھر حق ہے، حالانکہ نہیں۔ سونا رب قرآن پاک فرماندا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندے میرے شکر گزار بندے بہت قلیل، صرف یہ نہیں فرمایا قلیل، فرمایا قلیل من عبادی الشکور۔ عربی دی گرامر دے مطابق یہ جڑی تنوین آ رہی ہے نا دو پیش قلیل، یہ اور قلت نو ثابت ہے۔ ایک کلمہ قلت ہے قلیل، ایک اتنے جڑی تنوین آ گئی دو زبراں جنوں پیش کہنے ہیں، یہ اور قلت نو ثابت ہے۔ یعنی رب سونا فرماندے میرے شکر گزار میرے بندے بہت قلیل۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ شریف دے وچوں یہ ثابت ہوندا ہے ہر دور وچ اللہ سونے دے حق دے منن والے بہت تھوڑے لوگ۔ ساڑی تاریخ اسلام گواہ، اسلام کثرت نال اتے نہیں آندا، نہ نفری نال، نہ ہتھیار نال، نہ اسلحے نال۔ نفری تے تھوڑی ہوندی ہے،
غالب آندے اللہ تے اس دے رسول دی نظر کرم دا بے شک سلام ساری تاریخ چلی آ رہی انہیں سانو دسے حق کثرت وال نہیں حق قلت وال سن دے رہندے ہو تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا جدو دور شریف سی روح زمین تے رب سونے نو منن والے صرف آپ کے کسان نمرود دی حکومت سی خدائی دعویٰ رکھدا سی یہ وہ بادشاہ سی جنی پوری روح زمین وہ جڑے 4 گزرے نے 2 مسلمان 2 کافر انہاں 2 کافراں دے وچوں ایک یہ بھی سی جن دی پوری روح زمین تے حکومت سی ہن رب نو منن والا ہے کہ رب دے مخالف ساری دنیا ایمان والا یہی آکھے گا حق حضرت ابراہیم علیہ السلام نال سی بے شک یہ گل بھی سانو دس دیئے کہ حق کثرت نال نہیں ہوندا حق قلت نال 313 صحابہ پاک دی تعداد بھی سانو یہی دس دی یہ صرف یہودی نے دشمنان اسلام نے کفار نے تھوڑی ساری سوچ بنی ہے فکر بنی ہے ذہن سازی کی تھی اور اس سے بہت عرصہ لائے تے کامیاب ہوئے انہیں آکھے بس کثرت نال حق ہونا ہے کثرت نال خیر انہیں قلت میں چھٹ دے کثرت پاویں نیری دی نیری جھوٹی ہے ادھر ہی جانا یہی حالت ہے انہیں جڑا سانو جمہوری نظام دیتا ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا اسلام جو نظام حکومت دیتا ہے اس میں لوگوں کو تولا جاتا ہے گنا نہیں جاتا وہاں دیکھا جاتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کس کی زیادہ ہے سبحان اللہ جو نظام اس نے دیا وہ بھی کثرت والا اب نہیں دیکھنا ظالم ہے جابر ہے بدخواہ ہے جی دشمن ہے ایک ہی اچھائی کی بات اس میں نہیں ہے پر لوگ اس کے ساتھ زیادہ ہیں بھائی یہی حاکم بننے کا حقدار ایک طرف داتا علی حجویری اٹھ کے کھڑے ہو جائے صلاح الدین ایوبی آ جائے ایک طرف زمانے کے 10 کمینے ہوں کثرت کی بنا پر وہ آگے چلے جائیں گے یہ پیچھے آئیں گے خود اندازہ لگاؤ کہ کافر نے کیا سازش کی ہے تمہارے عظیم لوگوں کو کس طرح تولا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں سنے گا کون اقبال ان کو وہ انجمن ہی بدل گئی نئے دور میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہی ہیں یاد رکھو دوستو ہر دور رب سونے دا نظام قدرت ہر دور چندے منن والے سچے لوگ ضرور ہوں پر ہون گے تھوڑے آج اسی حق نو پہچانے کثرت نال تاں لوگ لگے جا رہے ہیں پیر وہی پڑھنا ہے جنہیں مرید زیادہ ہے کیونکہ حق دا معیار بدل گیا ہے وڈے پیر ہون دا معیار بدل گیا ہے وڈی گڈی وڈی کوٹھی وہ وڈا پیر تقوی پرہیزگاری زیادہ ہے مال نہیں رکھدا فقر رب رسول دا تابعدار ہے مرشد بنانے دے قابل نہیں زمانے دا لٹیرا ہے گڈی وڈی ہے لوگ زیادہ ہوندے پیچھے چلن والے نے آپ پج کے انہوں پھڑ کیوں کہ اچھائی برائی چنگے ماڑے دی تمیز ہی ختم ہو جبکہ اسلام سن یہ دسدا ہے ہمیشہ حق قلت والے پاسے ہونا ہے میرے منن والے تھوڑے ہون گے تے ہر دور تے جدو او مک جان گے قیامت آ جائے ادھر آپ جاندے نہیں ہوتے پھر اس معاشرے دے اندر تو خیر ویسے بھی وہ جڑا نا دن نو دیوا چک کے لبنا لی گل ہے پھر بھی نہیں لبنے وہ اتنے تھوڑے ہیں جماعت بنی ہر کوئی ادھر پجا جا رہے کسی نے اجتماع دیکھ لیا کسی نے بڑی مسجد دیکھی کسی نے بڑا عرس دیکھا کسی نے بڑی پگ دیکھی کسی نے بڑا لنگر خانہ دیکھے بس وہ بڑا تے زیادہ پاسا انہوں جو پھڑے آپ حق تو دور ہو گئے ہن حالت کی بنی ہے بہت پرستی آ رہی ہے بہت پرستی کی میں یہ وہی جڑے میرے مدینے دے تاجدار سید الانبیاء پاک نے فرمایا سی ارباب من دون اللہ لوگ ایک وقت ہوئے گا رب مخلوق کی چوں رب بنا لیں گے
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیویں ہو سکتا یہ تے عقل ہی نہیں مندا رب تے ایک ہی بنانا والی ذات ایک ہی اندے لوگ بھی ہون گے مخلوق نو رب بنا لین گے وہ تے ایمان والے سن تو انہوں بڑا عجیب لگ رہا سی نا ایمان والا بندہ تو سمجھدا ایک رب ہے بے شک ہر چیز تے قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر دی ذات شان رکھنے والی ذات ہے انہوں نے تو بڑا عجیب لگ رہا سی اور سید الانبیاء پاک تے دیکھ رہے سن کی ہونا ہے بے شک قیامت تک سب نگاہ سی کی ہونا ہے یا رسول اللہ مخلوق کی جو خدا بنا لیں گے آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ کی فرمایا پیر نو استاد نو وڈیرے نو خدا بنان گے یا رسول اللہ کیویں بنان گے فرمایا رب رسول دے حکم دے اگے اوندا حکم رکھان گے اللہ اکبر اللہ کسی نے دین دی گل آکھی ہے نا یہ شرع شریف دے خلاف ہے قرآن حدیث دے خلاف او تو بڑا اگے ساڈا مرشد ان کہندا ہے ساڈا امام صاحب ان کہندا ہے او ساڈا پیر صاحب ان کہندا ہے پیر نال حق نو نہ پہچان حق نال پیر نو پہچان سبحان اللہ بے شک استاد نال حق نو نہ پہچان کہ استاد آکھے گا یہ حق ہے تے حق ہے نہیں حق آکھے گا استاد ہے تے پھر من یہ استاد بنان دے قابل ہے سبحان اللہ ادھرو چل ادھرو نہ چل واہ سبحان اللہ حق آکھے کہ یہ مرشد ہے تے پھر من مرشد آکھے نا بھی یہ حق ہے اسی وہی رب رسول دا حکم جو کوئی سنا رہے نا اسی پیر دا حکم اگے لینا وڈیرے دا اگے لینا جماعت دا لینا امیر دا لینا اسے گل نو اس بت نو علامہ اقبال نے توڑیا فرماندے نے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ بے شک اور کی دس کہندے نے اے نہ پولے اس پولے کی نہ رہیا جی ایڈی وڈی جماعت ایڈے وڈے لوگ یہ گل دیکھ کے تے انے نہ ہو جائے دے حق دیکھے یہ دیکھے شریعت تے آئے کہ نہیں سبحان اللہ پاویں جنی وڈی نے حق دیکھنا تعداد نہیں دیکھنی اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ وڈی جماعت دیکھ کے نہ ہوئی حق دی گل اتھے بھی کر دے سبحان اللہ اج وہ گل کرنا مشکل ہے ممبر رسول دے وارث دا جڑا حق سی نا ذمہ داری سے انہیں وہ نبھانا چھوڑ اور جی میں میرے مول سے ملے میں کتے جا رہا ہے کہتے جی میری فلاں جگہ دی تقریر ہے میں کہ یار آج نہیں کریں جڑا سودا مکے ہونا آپ وہی پورا کرنا کہتے دسو جی دسو انہوں نے کہ اج سود دے خلاف تقریر کرنی بے پردگی دے خلاف تقریر کرنی ظلم دے خلاف اللہ رسول قرآن حدیث اسلام جڑا سانو دشمنان اسلام دی دشمنی سکھاندا ہے نا اس دے اوتے تقریر کرنی پہنے جی نہیں مجھ سے وہ تہاڈا کام ہے ساڈا کام نہیں یہ تہاڈا کام ہے میں کہو کیوں یہ اسلام نہیں اور یہ دین نہیں یہ قرآن وچ نہیں آیا یہی گل ہے بات بریلوی اٹھے ہیں انہیں یاری کل ملان تے درود علیہ آیت پڑھ لینے گنتی کیا باقی 30 بارے پیچھے وابی اٹھے ہیں انہیں بتیاں نہ پھڑتے تے ولیاں تے لانا شروع کر دیتے باقی سارا پیچھے ریمڈ کی جماعت نکلے انہوں نے سرے پڑھ لے کلمہ پڑھو تے نماز پڑھو تے کلمہ پڑھو کلمہ نماز وہ تو ہے گی پہلے ایمان ہوئے گا باقی سارے 30 بارے پیچھے وہ اسے قرآن اسلام دی حکومت بھی ہے سود دے خلاف بھی ہے بے پردگی دے خلاف بھی ہے ظلم دے خلاف بھی ہے یہود و نصارہ دی دشمنی ہے وہ کنے دسنی ہے ہائے 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 سبحان اللہ وہ کنے دسنی ہے تے پھر قصور بنانا سنا لینے دا نمازیاں دا عوام دا یہ بے وقوف لوگ یہ سنتے نہیں یہ بے دین ہے یہ دنیا دار ہے تو حق ادا کیتا ہے اور تو حق ادا کیتا ہے حق تے ایسی عظیم شاعر بزرگان دین فرماندے ہیں حق کہندا ہے مجھے ممبر رسول پہ
کھلم کھلا کھڑا کر کے بیان کر دینا تیرا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں اثر کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، بے مجھے شک، کھول کے بیان تو کر۔ سبحان اللہ، یہ وہ سودا ہے جو ہماری دکان پہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں پورا کرنا ہے، سبحان اس کے پورے کرنے کی کوئی نہیں سوچ رہا۔ اللہ، بس ٹھیک ہے جی، تسبیح پڑھ لی، 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، انہا ثواب 2 رکعت شب برات دی رات پڑھے تو انہیں نیکیاں مل گیا۔ وہ 2 رکعت نال ساری زندگی دھلی گئی ہے، سارا اسلام، سارے 30 سپارے، ساری حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ختم 2 رکعتیں جو گئی۔ یار کدھر چل رہے ہیں؟ پینا ہو رہا ہے قرآن نالی تلکتے تو تھلے گندی نالی، اس سے ملا لانا لوگ کہنا ہم آپ کو یہاں صفائی کر کے چونا لگا کے خوشبو پرفیوم لگا کے صوفہ اعلیٰ کے سوٹا یہاں اس نالی گندی کے اوپر رکھ کے رکھیں گے، آپ بیٹھنا پسند کریں گے؟ جہلوں کو تمیز نہیں ہے، تم عالم کی تعظیم کی پتہ نہیں، تو اونچے رب کا نام اونچے، اوے رب کا نام تے ایڈا اونچا سی، اسلام نے جہاد بنایا ہے، جہاد کی اس رب دا نام اونچا کرنا نام جہاد ہے۔ سبحان اللہ، نا تا رب دا اونچا کر، نماز رب دا نام اونچا کر، روزہ اللہ سبحانہ دا نام اونچا کر، ساریاں عبادتاں رب دا نام اونچا کر لیں، او نام تے نالیے جا رہے ہیں۔ ان ادب احترام ہے سڑے کو، ہمارا بچہ سکول میں جا رہا ہے، ہر کتاب کے شروع میں چلو اور چھوڑو بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بستہ اس نے کہاں ڈالا ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے سر پہ رکھا ہے، صدقے جم قرآن سر پہ رکھ کے جا رہا تھا کہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے اس میں مسجد کا، پیر کا، مرشد کا، وہاں جا رہا ہے، وہاں تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ماسٹر نے ٹیچر نے کہا بچے اب قرآن پڑھنے والے ہیں، رب پاک عظمت والا کلام اب شروع ہو رہا ہے، سب اٹھو، وضو بنا کے میں بھی نیچے بیٹھتا ہوں، تم بھی میرے برابر بیٹھو، کیونکہ قرآن قرآن نیچے ہو آدمی اوپر بیٹھو، قرآن کی بےدبی۔ اب ایسی حالت بناتے ہیں پھر قرآن پڑھیں گے، ایسے ہوا ہے کیا ادب آئے گا؟ قرآن کو تو ہم اتنا ذلیل، اچھا عجیب بات یہ ہے قرآن کا تو ادب ہم بچوں کو خود بے ادبی خود سکھا رہے ہیں، ادھر خواہش ہماری یہ ہے بچہ ہمارا ادب اور احترام کرے، دل میں خواہش یہ رکھ کے بیٹھے ہیں 4 آدمی میں بیٹھا ہوں نا، میرا بچہ ہے میرا ادب احترام کرے، لوگوں کو پتہ چلے اس کا پتہ ہے بچہ سن جاتا تعلیم یافتہ ہے۔ یاد رکھنا جب تک اللہ رسول کی تعظیم تیرے بچے کے دل میں نہیں ہوگی نا تیری بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو نہیں سکھائی، اپنی کیسے سکھائے گا؟ یہ ساری چیزیں یار میں تو وہی آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ تو درد ہے میں سنائی جا رہا ہوں، یہ تقریر کچھ کلوں ملاد چلیسے والی نہیں ہے یار، یہ کبھی آپ کو ملے گی، کبھی زندگی ہوگی موقع ہوگی تو ایسا حق آپ کو سننے کو ملے گا، ورنہ نہیں۔ چھوڑو یہ سب جماعتیں، یہ سب یہودی نے بنائی ہوئی۔ فرعون کا دور تھا، 450 سال حکومت کی، قرآن بیان کر رہا ہوں، حکومت میں کھلبلی مچ گئی، لوگ مخالف ہونے لگے، اس نے وزیر کو بلایا، لوگ مخالف ہو رہے ہیں، حکومت دکھ جائے گی، مشورہ تو دے، اس نے کہا ایسے کر اپنی رعیہ میں جماعتیں بنا کے جماعتوں کا امیر بنا دے، امیر بنا کے ایک جماعت کو دوسری جماعت کے ساتھ اختلاف لڑائی ڈال دے۔ اس نے کہا یار یہ عجیب مشورہ دے رہا ہے، یہ تو اور ملک میں خانہ جنگی لگا رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، تو نے سمجھا نہیں، میں بہت بڑا مشورہ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا یار کیسے؟ اس نے کہا یہ دیکھ، جب تو جماعتیں بنا لے، 100 آدمی وہ لے جائے، 1 لاکھ وہ لے جائے، 4 لاکھ وہ لے جائے، 5 لاکھ وہ لے جائے، بانٹے جائیں گے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، تیری طرف آئیں گے نہیں، نہ تیری حکومت گرے گی نہ تجھے۔ ایسا ہوا، قرآن کہہ رہا ہے وَمِن فِرْعَوْنَ أَهْلِ الشِّيَعِ، کہ انہیں اپنی رعیت میں جماعتیں بنا دی۔ یہ سنی
یہ سنی طریقے، یہ فلانی دعوت ہے، یہ فلانی دعوت ہے، یہ فلانی ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون ہے، یہ فلانی ہے، آپس میں لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، تیری طرف نہ آئیں گے، نہ تیری حکومت گرے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے 450 سال حکومت کی، خود مر کے ختم ہوا، کوئی گرا نہ سکا۔ انگریز نے یہود و نصارہ نے وہی باپ والے بات کو رکھا کہ اگر اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہو نا، جماعتیں بنے۔ یاد رکھو جب یہاں انگریز آئے اس کے بعد یہ سب جماعتیں بنے۔ اب وہی حالت ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو منبر رسول پر کافر کہہ رہے ہیں، جو کافر ہے اسے نہیں کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کافر، جو کافر ہے اسے نہیں کہتے۔ یہود و نصارہ پکے کافر ہیں، وہ تو قرآن کی آیت ہی نہیں پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، وہ آیت کریمہ بھی نہیں پڑھیں گے جس میں رب کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی نا رب کی بارگاہ، یا مولا پاک میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں روئے زمین پہ چلتا ہوا ایک کافر بھی نہ چھوڑ۔ وہ نہیں پڑھیں گے، لوگ نہ ناراض ہو جائیں، لوگ نہ ناراض ہو جائیں۔ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، سب جماعتوں سے نکلو۔ ان کا گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میری بڑی پگ دیکھ کے بھول نہ جانا، بھروسہ نہ کر جانا بھی چلو بے شک میرے ساتھ آ جو میں دکھاؤں آپ کو۔ یہ سب یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، اس نے وہی ری چلے فرعون والی یہ لڑتے رہیں مرتے رہیں، رضا پانا دعاؤں میں رب ہو رضا پانا، وہ اسلام جو نہیں ہے، رب نو راضی جو نہیں کیتا، کم جو رب رسول دی رضا لے ہے نہیں۔ رمضان شریف